اللہ 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 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ملحدین جہاں قرآن کریم میں تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا۔ قرآن کریم میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی اختلاف ہے۔ بنیادی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ تضاد کے لیے 8 شرائط ہیں، اور ان 8 شرائط میں سے ایک بات یہ ہے کہ دونوں کی جہت بھی ایک ہو اور دونوں کا موضوع بھی ایک ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید حافظ ہے اور یہی زید حافظ نہیں ہے، تو اب یہ تضاد ہو گیا، اسی لیے کہ ایک ہی ذات کے بارے میں 2 متضاد باتیں کروں۔ لیکن اگر میں کہوں زید حافظ ہے اور عمر حافظ نہیں ہے تو اب یہاں تضاد ہو گیا۔ عام طور پر یہ یہاں پر گڑبڑ کرتے ہیں کہ ایک حکم کا تعلق ایک موضوع سے ہوتا ہے اور دوسرے حکم کا تعلق دوسرے موضوع سے ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس میں تناقض اور تضاد نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اور دوسری طرف فرماتے ہیں آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یہ تضاد آ گیا، تعارض آ گیا، تناقض آ گیا۔ ایک طرف آدم کے آگے سجدہ کرو، دوسری طرف اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو۔ لہذا قرآن کریم میں تعارض آ گیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو کوئی تعارض نہیں۔ اول تو آدم علیہ السلام کے آگے سجدے کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ اگر آپ شروع سے بات کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کے دل میں تکبر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ والنار نورانی والطین ظلمانی، آگ جو ہے اس میں نورانی خاصیت ہے اور مٹی میں ظلمانی خاصیت ہے۔ اور پھر آگے نتیجہ کیا نکلا کہ النورانیت افضل من الظلمانیہ، نورانیت جو ہے یہ ظلمانیت سے افضل ہے، تو لہٰذا میں آدم سے افضل۔ یہ ہے وہ کہانی کہ جس کے لیے شیطان نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں۔ اب اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ایسی گڑبڑ کرے گا تو پھر اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں غالباً۔ اب کہانی یہ ہے، اب آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا اور فرمایا کہ سجدہ کر لو، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ شیطان کے تکبر کو توڑنا تھا۔ اور یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، اور سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے چیلنج کر دیا، اچھا پہلے مجھے ان چیزوں کا بڑا شوق ہے، یہ جو آپس کے اختلافات ہیں نا بولنے کے، اس کا مجھے بڑا شوق ہے، ہاتھ دھو کے لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مجھ سے کوئی بات کرے، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب الحمدللہ یہ ہے کہ آپس کے اختلافات میں نہ چھیڑتا ہوں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ آپس کے اختلافات کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا دشمن ہے نا وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو خیر ہمیں بلایا گیا، چلے میرے ساتھ اور علماء بھی تھے، بلکہ میں اور علماء کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے
کہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے. قبروں پر سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے. تو لہٰذا تمہارے ہاں تو قبروں پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے. مولانا زکریا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فضائل احباب والے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اچھا جی آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہاں قبروں پر سجدہ کرنے کی کیا ہوگا؟ اس نے اگر قبروں پر سجدہ کرنا شروع کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دے دے قبروں پر سجدہ کرنا شروع کیا. اس نے کہا بس میں بول رہا ہوں لکھ کے نہیں دے، لیکن بول دیا کہ قبروں پر سجدہ کرنا. ہم نے کہا اچھا جی آپ نے لکھ لیا کہ قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کے ساتھیوں نے سن لیا. ہمارے تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی تھے ان کو برداشت کرنے لے لیا تھا. فضائل اعمال کا ٹکڑا دیا، یہ فضائل حج کا غالباً میں فضائل صدقات کا ہے، غالباً فضائل حج کا ہے. ہم نے کہا آپ نے لکھ دیا کہ قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی نبی کے زمانے میں شرک جائز رہا ہے؟ اور اس میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہے. اب انہوں نے کہا نہیں شرک تو کسی زمانے میں بھی جائز نہیں رہا. تو ہم نے کہا پہلا حکم جو اللہ نے دیا وہ تو پھر شرک کا تھا کہ آدم کیا کہ سجدہ کرو. اور پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے ان کیا کہ فخروا لہ سجدا، سجدہ کر لیا. تو کیا یہ شرک تھا؟ اب یہاں میں نے ان سے کہا یہ کتاب مجھے دکھائیں. بہت پرانی بات ہے، میں نیا یہاں آیا، میں نے یہ کتاب مجھے دکھائیں جب آپ کہہ رہے ہیں. اب وہ کتاب بھی دکھا رہا تھا. جب کتاب اس سے لے کے دیکھا تو آگے لکھا ہوا ہے قبروں پہ سجدہ کرنا ہے یہ شرک نہیں ہے بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ کو چھوڑنا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو چیز گزشتہ امتوں کے اندر جائز تھی اور اس امت میں ناجائز ہو گئی اس کو آپ شرک نہیں کہیں گے، اس کو ورنہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پہلے شرک جائز تھا اور اب شرک جائز ہے. اتنا بڑا تو تو بہرحال یہ جو آدم علیہ السلام کا سجدہ ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ابلیس کے تکبر کو توڑنا. اور یہ سجدہ تعظیمی ویسے بھی جائز تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو ناجائز قرار دے دیا. تو کون سے اعتراض والی بات ہے؟ پہلے ایک چیز جائز تھی ناجائز ہو گئی. اچھا دلیل پکڑیں گے. قرآن میں ایک جگہ ہے، یہ باقاعدہ میرے پاس سوال ہے، پچھلے دنوں بھی یہ سوال ہے اور اس سے پہلے بھی آئے. سوال یہ ہے کہ شراب پینا جائز ہے. بھائی کس نے کہا شراب پینا چاہیے؟ یہ قرآن میں ہے کہ شراب پینا چاہیے. کہاں قرآن میں شراب پینا چاہیے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. شراب میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، جائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف نماز سے پہلے شراب نہ پیا کرو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. نماز سے کچھ پہلے نہ پیو، بعد میں پہلے پیو. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا حکم پہلا ہے کون سا حکم بعد کا ہے. علم تفسیر کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں پہلا حکم یہ ملتا ہے کہ نماز کے حالت میں، اس لیے کہ شراب ایک بہت بڑی غلطی اور صحابہ کرام یہ اس زمانے کے شرابی جیسے نہیں تھے جا کے دکان میں شراب پی وہ مٹکے بنے رہتے تھے گھروں میں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. شراب تو پانی کی طرف پیتے تھے. ایک دم اگر حکم آ جاتا تو صحابہ کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے پہلے حکم دیا نماز سے پہلے نہ کیا باقی دیا. کچھ لوگوں نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا. اس میں فائدے زیادہ ہیں، فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے، کچھ نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا. پھر دوسرا حکم آیا کہ نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو. دوسرے نے کہا جب یہ اتنی بری چیز ہے تو ہم پیے ہی کیوں، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا. اب ایک بات ذہن میں آ گئی کہ شراب اچھی چیز نہیں. جب دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے اکثر لوگوں نے تو شراب کو ویسے بھی نفرت کر لیا، تھوڑے سے باقی تھے
تو آپ حکم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، منسوخ ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ناسخ کو نہیں پڑھیں گے اور منسوخ آیت کو اٹھا کر قرآن سے پیش کرنے کا، یا جیسے کوئی آدمی کہے کہ بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، کیوں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا۔ تو اب یہاں جو سجدے کی حیثیت ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ پہلے جائز تھا اور بعد میں اس سجدے کو منع کر دیا گیا۔ عبادت والا سجدہ کسی زمانے میں بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یہ کسی زمانے میں بھی جائز نہیں تھی۔ ہاں، سجدہ تعظیمی جو تھا وہ عبادت کی نیت سے نہیں ہوتا تھا، اس کی پہلے اجازت تھی۔ تو کون سے جس سجدے سے اللہ نے منع فرمایا وہ اس امت کے لیے حکم ہے، یہ سجدہ تعبدی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور وہاں جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے آگے تھا، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی بھی جو تھا نا، یہ بھی حقیقت میں اللہ کے آگے سجدہ تھا۔ اللہ کا حکم ہے نا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کسی چیز کا حکم دے دے، ابھی رمضان ہے تو روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن عید کے دن روزہ رکھنا نہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جب اللہ نے حکم دے دے سجدہ کرو، تو اب آدم کیا کہ سجدہ کرنا حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو آدم علیہ السلام کی مثال کیا ہو گئی کہ یہاں جس طرح ہم اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں بھی ملحدین اعتراض کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ پتھر کی پوجا نہ کرو، اور خود پتھر کے بنے ہوئے گھر کی پوجتے ہیں۔ اب بات سے بات نکلتی، وہ کہتے دیکھو ہمیں کہتے پتھروں کو نہ پوجو، اور خود پتھر کے بنے ہوئے گھر کے آگے سارے پوجا کرو، تو تم بھی تو پتھر پرست ہو، ہمیں کیسے پتھروں کی عبادت سے منع کرتے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کی عبادت کروں۔ کس کی عبادت کروں؟ اللہ کی۔ بیت اللہ اس کے لیے ایک سمت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کہیں کسی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ تو اس گھر کی عبادت کرو، یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ رب بیت اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا کیوں ہے؟ تاکہ جہت ایک ہو جائے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو جو آگے رکھا گیا تھا، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سجدہ اللہ کے آگے ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کو ایک جہت اور سمت بنا دیا گیا کہ اس سمت پہ عبادت ہو۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، آپ کے نام کونے میں ڈیسک رکھا ہوا اس کی طرف، تو اب آپ ڈیسک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ ڈیسک کی عبادت ہے اللہ کی؟ تو ڈیسک جو آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ تو ایک جہت آپ نے متعین کی۔ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ تھا وہ ایک جہت تھی، عبادت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ جیسے یہاں بیت اللہ ایک جہت ہے لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہاں بھی سجدے کس کے آگے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے آگے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک جہت بنائی سے طرح۔ اچھا، اگر ہم نعوذ باللہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر بیت اللہ تو سامنے ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کو روز جہاز میں نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے کون سا بیت اللہ ہے؟ یا یہ کہ ایک پہاڑ کے اوپر رہتا ہے اور بیت اللہ اس سے نیچے ہے، کہاں ہے سامنے بیت اللہ؟ پھر دوسری بات یہ کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، تو کیا جس میں تم عبادت کرتے ہو اس کے اندر بھی عبادت کرو؟ پھر بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب اگر آپ بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو کیا معبود کے کندھے پہ چڑھ کے بھی عبادت ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ایک اعتراض ہے، حالانکہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ تو جس سجدے سے عادلہ کے آگے جو سجدہ کیا جاتا تھا اس سجدے کی حیثیت اور تھی، اور آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ کیا گیا اس سجدے کی حیثیت اور ہے۔
اچھا، ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو انما یقول له کن، کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ کے ارادے سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی مما خلقت ایدینا انعاما، ہمارے ہاتھوں نے جو چیزیں بنائی۔ تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے ارادے سے بنا، اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب تعارض آ گیا، حالانکہ کوئی تعارض نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارادہ۔ اللہ رب العزت کا ارادہ یہی ہر چیز کے وجود کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں اپنے ارادے سے بناتا ہوں، کون سے بناتا ہوں، تو آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہو جا، اب مثال کے طور پر وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے جو ترتیب اور جو پروسیس مقرر کیا ہے اس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، تو کیا وہ ایک دم پیدا ہو جائے؟ وہ اپنے مراحل سے گزر کر ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ کا حکم کہا جاتا ہے، یہی امر ربی ہے۔ تو خلقت بیدی یہ نسبت بھی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہی پیدا ہو رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لگے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا رہا ہے۔ دونوں جگہ مراد اللہ کی قدرت ہی ہے، اور ہاتھ سے مراد بھی یہاں پر اللہ کی قدرت ہی مراد ہے، تو اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے اور یہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کی مدد ایمان والے کرتے ہیں۔ تعارض آ گیا، ایک طرف کہتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں، دوسری طرف کیا کہتے ہیں ایمان والے مدد کرتے ہیں۔ کوئی تعارض والی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدد ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ مدد کے اسباب ہوتے ہیں، کچھ مدد کے اسباب ہوتے ہیں۔ وہ مدد کے اسباب مثال کے طور پر آپ لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ آپ کے گھر پہ آپ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ لوگ ہمارا رزق۔ اس رزق کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، اور ان اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کی برکت سے اللہ بچوں کو روزی دے رہا ہے، تو کبھی اس کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے کہ ابو نے پیسے دیے، کبھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اللہ نے پیسے دیے۔ حقیقت میں مددگار کون ہے؟ اللہ، لیکن جو سبب بن رہا ہے نا، کبھی اس کی نسبت اس سبب کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں، اللہ مدد فرما رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی سبب نہیں ہوگا، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی نا، وہ گھر کے اندر گھسے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم سمیت آسمانوں کو اٹھایا۔ یہ اب ڈائریکٹ مدد ہو گئی۔ اب یہ کیا کہلائے گا؟ معجزہ کہلائے گا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام وہ اسباب کے تحت میدان میں اترتے ہیں، تلوار بھی ہے، فوج بھی ہے، زیرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان چیزوں میں وہ آگے جا کے دشمن سے لڑتے بھی ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ روزی کے لیے آپ تجارت کرتے ہیں، بکریاں چلا رہے ہیں، تو کبھی نسبت ان اسباب کی طرف بھی کر دی جاتی ہے، تو کون سا تعارض ہو گیا؟ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے،
اب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ گھر گئے ہیں، ڈاکو نے آپ کو پکڑ لیا، اتنے میں ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو چھوڑا جاتا ہے، کبھی آپ کیوں کہتے ہیں اللہ نے بس جان بچا دی ورنہ وہ تو مجھے مار دیتے، اور کبھی آپ کیا کہتے ہیں وہ فلاں صاحب ہے انہوں نے مجھے بچایا اور بہت مجھے اسباب کی طرف کی جاتی ہے تو کون سے اعتراض والی بات ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کبھی انبیاء کی طرف جو نسبت ہے مدد تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، مدد ہے ہی اللہ کی طرف سے، لیکن بعض دفعہ اس ظاہری اسباب کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے تو اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے. اچھا ایک طرف اب دیکھیں نا عقل کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم سے فرماتے ہیں اے ہارون کی بہن. حالانکہ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، عمران کی بیوی ہے، حضرت عمران ان کی بیوی ہے، ان کی بیٹی ہے، یہ ان کی بیٹی ہے. دوسری طرف کہتے ہیں ہارون کی بہن. ہارون علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے ہیں، ہارون علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے ہیں. تو نعوذ باللہ ملحد جب اعتراض کرتا ہے نا تو ملحد یوں بکواس کرتا ہے کہ قرآن لکھنے والے، وہ یہ نہیں کہتے قرآن نازل کرنے والے کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کسی نے اپنی طرف سے لکھا ہے. کہتے ہیں قرآن لکھنے والے کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت ہارون کس زمانے میں گزرے، اور ان کو کہتے ہیں ہارون علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت مریم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئی ہے، تو اس کو ہارون کی بہن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن لکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. کہیں پر اخت ہارون کہتا ہے ہارون کی بہن، اور کہیں پر کیا کہتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، عمران کی بیٹی. تعارض آ گیا. اول تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہارون آپ کو دنیا میں کیا ہے، لیکن چلو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے ماحول میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ نسبت ہوتی ہے. یا تو ایک کو دوسرے کا بھائی جو کہا جاتا ہے نا، ایک تو حقیقی بھائی ہوتا ہے جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے. دوسرا بھائی جو کہا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو قومیت میں آپ کے ساتھ شریک ہو، یا مذہب میں آپ کے ساتھ شریک ہو، یا کسی اور چیز میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو. جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں یا نہیں؟ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں یا نہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک طرف کفار ہے اور ایک طرف آپ ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں بھائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم مذہب کے اعتبار سے ہیں. یا مثال کے طور پر کسی کی قومیت کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، کیا مطلب یہ ہماری قوم کا، یہ ہمارے قوم کا. مثلا آپ مہاجروں میں لے لیں اور کسی بڑے کا جو مشہور مہاجر گزرا ہو اور آپ ان کی نسبت ان کی طرف کریں کہ اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے بابا بلے شاہ کی اولاد، یا اے عبداللطیف پڈائی کی اولاد. تو کیا مطلب ہے؟ اس قوم میں یہ جو بڑا آدمی ہے اس کی طرف اس کی نسبت. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہ تو قرآن میں استعمال ہوا ہے اور ہمارے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھائی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم سب آپس میں بھائی ہیں. اب اوپر سے گھر میں اعتراض کرتے ہیں تیرے ماں باپ کو پتا ہے، تیرے ماں باپ پنجابی ہے، تیرے ماں باپ سرائکی ہے، تیرے ماں باپ یہ بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کتنا بڑا جھوٹ بولے کہ ہم سب بھائی ہیں.
اب آپ پتہ ہے قصور کوئی کا یا اس کا دوسرے کا کہ اس نے بھائی کو حقیقی معنی میں لیے، حالانکہ یہاں بھائی کا وہ معنی نہیں ہوتا، اور یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے چاند کو زمین و آسمان کا نور بنایا، یہ ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اس میں بہت سارے عوام کیا علماء بیچارے بھی اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم نے چاند کو زمین کا نور بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ہم نے زمینوں میں نور کس کو بنایا؟ چاند کو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن لکھنے والے کو نعوذ باللہ مقول کے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور ادھر کیا کہہ رہا ہوں کہ چاند کو نور بنا، کہتے دیکھو تعامل اللہ کے تعامل کو یاد رکھیں اللہ نور ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، لوگ عموماً یہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، یاد رکھیں اللہ نور نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں علماء بھی گرفتار ہوتے ہیں، اللہ نور کیوں؟ نور کسے کہتے ہیں؟ جسم لطیف، نور ایک جسم ہے، لیکن جسم کی دو قسمیں، ایک لطیف ہے ایک کثیف۔ کثیف جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ، جس کو آپ ہارڈ کہتے ہیں یہ، اور ایک ہے جسم لطیف جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، آپ ان کو چھو نہیں سکتے، لیکن جسم ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ جسم لطیف، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو معلوم ہو کہ اللہ نور نہیں۔ پھر نور کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اے اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں، نور کو مانا منور ہے، تو وہ روشنی دینے والا ہے۔ اچھا، پھر نور کا مطلب دو ہے، ایک اب یہ علمی گفتگو ہو جائے گی کہ آسان الفاظ میں کسی چیز کو بنانا، اس کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ کہ اس کو ایجاد کرنا، اس کو ایجاد کرنا۔ اب اگر آسمان و زمین اللہ ایجاد نہ کرتے تو اس میں نور ہوتا نہیں ہوتا؟ سورج چاند کو بناتا ہے تو زمین کو نور دیتا نہیں دیتا۔ اللہ نور السماوات والارض، اے اللہ خالق السماوات والارض، اللہ بدیع السماوات والارض، ان کو ایجاد کرنے والا ہے۔ تو یہ ایجاد کرنا، یہ بھی اس کو نور سے تعبیر کیا گیا۔ اور دوسرا نور کے معنی روشن کرنا، تو وہاں بھی روشن کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ چاند کو بنایا، تو کون سا کام ہے اس میں؟ لیکن جب وہ لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں تو ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا کام ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، سب کو دینے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرض کون مانتا ہے؟ جو فقیر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ یاد رکھیں، اللہ کو قرض دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا اور اللہ آپ سے قرض دے۔ لیکن جس طرح مقروض کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اپنا قرض واپس لوٹاتا ہے، تو اسی طرح آپ جو بھی نیک کام کریں گے، کسی کی مدد کریں گے یا جو بھی کریں گے، اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، اور ایسے دے گا جس طریقے سے کہ قرض دینے والا اور قرض دینے والا۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ کا یہ مطلب نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نیک کام کریں، چاہے وہ آپ کسی کی مدد کریں، تو یوں سمجھو آپ نے اللہ کو قرض دے دیا۔ آپ نے اپنے مخلوق کی مدد کی، اللہ کے مخلوق کی مدد کی، تو گویا آپ نے اللہ کو قرض دے دیا، اور اللہ آپ کے قرض کا بدل تمہیں چکائے گا۔ اس وجہ سے وہ قرض کا کہ اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔
اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے ذمے لازم ہو جائے نا وہ پھر مجبور ہو جائے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا جو رحمت ہے، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور آپ کو آپ کے نیکیوں کا اجر دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہے کہ ایک آیت کے اندر بات لکھی ہوئی ہے مگر ملحد پھر بھی بکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مسلمانوں میں اگر 10 افراد ہو نا تو وہ 20 پر بھاری ہے، اگر ایک فرد ہو تو وہ 10 پر بھاری ہے۔ ایک مسلمان کو 10 کافروں کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں، اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی کی طرف پشت پھیر کر بھاگے، فرمایا 10 کافر ہو ایک مسلمان ہو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مومن 2 کافروں پر بھاری ہے، اور پہلے کیا فرمایا 10 کافروں پر بھاری ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں بھی دیکھو تضاد آ گیا، حالانکہ اگر دیکھو تو یہ ایک ہی آیت ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں آیتیں آگے پیچھے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا ایک مومن 10 پر بھاری ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا اب اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر آسانی کر دی، اب حکم یہ ہے کہ ایک مومن 2 کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر 3 کے مقابلے میں تمہیں بھاگنے کی نوبت ہے تو بھاگ سکتے، اور پہلے میں کیا تھا کہ 10 تک نہیں بھاگ سکتے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے تخفیف کر دی۔ جب تخفیف کر دی تو کیا مطلب ہے؟ پہلا حکم اور تھا اور اب کا حکم بدل گیا، اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ لیکن یہاں بھی کہتے ہیں دیکھو اللہ کے کلام ہے، اللہ